الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ نہایت مکرم و محترم، قابل صد تکریم، عزت مآب عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، اللہ پاک کی ذات و برکات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ سورہ البقرہ، اس کی تفسیر میں ہم لوگ پچھلے جمعۃ المبارک پر کچھ اہم گفتگو کر رہے تھے، جس میں یہود کے کچھ ایسے فتنے جن کا ذکر کیا تھا کہ ایک تو بار بار وہ مطالبات کرتے تھے، ہمیں فلاں چیز چاہیے، ہمیں گرمی لگتی ہے بادل چاہیے، ہمیں میٹھے میں یہ چیز چاہیے، نمکین میں یہ چیز چاہیے، تو نئے نئے مطالبات، اور پھر جب کوئی چیز مل جاتی تھی تو پھر اس پر شکر ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ حل من مزید کا مطالبہ شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح ان کے اندر ایک نقص تھا جس کا پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے تذکرہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق کو ضائع کرتے تھے، رزق کو ذخیرہ کرتے تھے، ذخیرہ کر کے پھر اس رزق کو خراب کرتے تھے، اور جب وہ رزق خراب ہوتا تھا پھر اس کو باہر پھینکتے تھے۔ تو رزق کی جو بھی قوم بے حرمتی کرتی ہے، آخر کار اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور ایک ان کا گناہ اور تھا، وہ یہ تھا کہ وہ بد اخلاقی میں مبتلا تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اچھی نصیحت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ سورہ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے، اس کی 286 آیات ہیں۔ اس میں اللہ کریم نے بہت سارے احکامات نازل فرمائے جن کا تعلق عبادات سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، مناکحات سے بھی ہے، اور حرمت سود بھی ہے، اس میں تحویل قبلہ کا تذکرہ بھی ہے، اور روزے کا ذکر بھی ہے، بہت ساری اہم چیزیں ہیں اس میں، کچھ واقعات بھی ہیں۔ ایک بڑا سبق آموز واقعہ سورہ البقرہ میں موجود ہے، جس کی وجہ سے سورہ البقرہ کو البقرہ کہا جاتا ہے۔ بقرۃن کا معنی ہوتا ہے گائے۔ کیا معنی ہوتا ہے بقرہ کا؟ گائے۔ اس سورہ میں ایک گائے کا تذکرہ ہے، اس میں ہمارے لیے کچھ سمجھنے کی چیزیں ہیں تاکہ ہم بنی اسرائیل کے ان برے اخلاق کو نہ اپنائیں، ان سے بچیں۔ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات ببرکات نے یہ بتا دیا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ تم بنی اسرائیل کی اتباع کرو گے، شبرن او شبر، ایک بالشت جیسے بالشت ان کے ساتھ، ایک زرہ اگر وہ تو تم بھی ایک زرہ، ہر معاملے میں تم ان کے پیچھے چلو گے۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس طرح ان کے اوپر تباہی و بربادی آئی، تو پھر ان کے ان برے بد اخلاق جو عمل تھے، ان کی وجہ سے وہ تباہی و بربادی تم تک بھی پہنچے گی۔ اور آج وہ برے ان کے عمل جو
وہ برے عمل کرتے تھے آج وہ ہم تک بھی پہنچ گئے، اور ہم بھی انہی پریشانیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کے محلے میں، ان کے علاقے میں ایک شخص تھا، بڑا امیر آدمی تھا۔ وہ امیر آدمی، اس کا ایک اور آدمی جو ہے وہ یہ چاہتا تھا، اس کا رشتہ دار تھا، اس نے یہ چاہا کہ اس کا میں رزق کسی طریقے سے چھین لوں، یہ امیر آدمی ہے، اس کے پیسے کسی طریقے سے میں لے لوں، دولت اس کی، اس پہ میں قبضہ کر لوں۔ تو اس کی دولت پہ قبضے کے لیے وہ شخص اس کے قریب پہنچا، اس کا رشتہ دار تھا، اور آخر کار ایک روایت میں ہے کہ اس نے اس امیر شخص سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مقصد بھی شادی کا یہ تھا کہ جب اس کی بیٹی جو ہے وہ میرے گھر آئے گی تو اس کی دولت میرے گھر آ جائے گی۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ جتنا اس کے قریب ہو جاؤں گا، مقصد اس کا پیسہ کمانا ہی تھا۔ جب اس نے انکار کیا تو اس شخص نے، وہ آدمی عامل اس کا نام تھا، جو امیر آدمی تھا، اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد رات کی تاریکی میں اسے اٹھایا اور اٹھا کر دوسرے محلے میں کسی کے گھر کے آگے پھینک دیا تاکہ قتل مجھ پہ نہ پڑے، اس ایریے پہ پڑ جائے۔ اور ایسے ہی ہوا، لاش اٹھائی، ادھر رکھی، صبح جب اٹھے شور مچ گیا، انہوں نے کہا جی قتل ہو گیا ہے۔ اب وہاں پہ رواج یہی تھا کہ قاتل وہ تو جو بھی ہو، مقتول جس ایریے سے ملا ہے، اگر تو پتہ چل جائے کہ اس بندے نے قتل کیا ہے، پھر تو اس پہ ہی لازم ہوگا قصاص دینا یا اس کی جان کا دیت دینی۔ مگر اگر پتہ نہیں چل رہا تو پھر وہ پورے محلے والے مل کر اس کا حل نکالیں گے۔ تو محلے والے سب پہ وہ قتل پڑ گیا، وہ پوری گلی جو ہے اس پہ کیس ہو گیا، اس قتل کا حساب دو۔ اب وہ سارے بڑے پریشان ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ بھی وہاں گئے۔ انہوں نے کہا حضور آپ جانتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی شخص اس گلی میں سے ایسا نہیں ہے جو اس قسم کا برا عمل کرے، مگر یہ ہمارے محلے میں سے پڑ گیا، ہمارے محلے کے اوپر پڑ گیا یہ کیس، ہماری گلی میں یہ بندہ ہے، اور کیس کرنے والا کون تھا؟ وہی بندہ چور مچائے شور، وہی آگے آگے جا کے اس نے کیس کیا تھا، اور وہ بار بار موسیٰ علیہ السلام سے کہا جی اس محلے سے ان بندوں سے اتنے پیسے لے کے دو، میری وراثت میں سے بھی حصہ دو۔ بندے بڑے پریشان۔ تو ان بندوں نے کہا حضرت مہربانی فرمائیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، مسئلے کا کوئی حل نکالیں، مشکل میں پھنس گئے ہیں، FIR ہم سب پہ ہو گئی ہے، تو کوئی حل نکالیں، بڑی پریشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا بھئی ایسا کرو، صدقہ کرو، الصدقۃ تطفئ البلایا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ آج بھی جب کسی پہ کوئی مشکل آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی تکلیف آئے، آج بھی اس کا یہی حل ہے، صدقہ و خیرات کریں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں پوچھ کر بتائیں اللہ تعالیٰ سے کہ صدقہ کیا کریں۔ ابھی اتنی بات تھی، چپ کر کے صدقہ کر دیتے، لیکن بنی اسرائیلیوں کی یہ عادت تھی، آج یہ عادت ہم میں بھی آتی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی پہلے پتہ کر کے دیں کہ صدقہ کرنا کیا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ ان کا مسئلہ ہے، یہ پریشانی بن گئی ہے، قاتل کا پتہ نہیں چلتا،
مشکل آسان کرنی ہے تو کیا صدقہ کریں؟ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ کریم نے فرمایا بھائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو۔ مقصد یہ تھا کہ گائے ذبح کر کے صدقہ ہوگا۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کسی پہ مشکل ہو تو پھر وہ جانور صدقہ کرے، غرباء میں تقسیم کرے، فقیروں میں تقسیم کرے، کمزور حیثیت کا ہے تو چھوٹا جانور کرے، نیکی کے کاموں میں لگائے، مدارس کے طلباء ہیں ان کے ساتھ تعاون کرے، یہی طریقہ ہے۔ اب جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، قالوا اتتخذونا ہزوا، تو کہنے لگے جی آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، ہمارا بندہ مر گیا ہے، اوپر سے آپ کہتے ہیں گائے ذبح کریں، ایک بندہ مارا گیا ہے ہمارا اور آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے۔ قال اعین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، جاہلین میں سے، یعنی تم کہہ رہے ہو کہ میں تم سے مذاق کرتا ہوں، اتنے سنجیدہ ماحول میں جب تمہارا بندہ قتل ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں تم سے مذاق کر رہا ہوں، تو میں کوئی جاہلین میں سے ہوں؟ مراد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا اور خاص طور پہ سنجیدہ معاملے میں مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا اور طنز و مزاح کر کے ایسی خرافاتی ماحول میں وہ باتوں کو لے جانا، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ بات پھر سے ذرا سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ حسن لطافت میں مزاح کی بات کر دینا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان اور عادت کریمہ ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ ماحول کچھ ہے اور اس ماحول میں کسی کا تمسخر اڑانا، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا۔ مذاق اور مزاح اس میں فرق ہے۔ تو فرمایا انبیاء کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، نہ یہ نہیں۔ تو فرمایا میں تو رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں غیر بردبار جو لوگ ہیں میں ان جیسا بیہیویئر کروں تمہارے ساتھ۔ تو یاد رکھیے انبیاء جو ہیں ان کے ہاں یہ بالکل چیز نہیں ہوتی کہ وہ کسی کا مذاق اڑائیں، صالحین میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے وارث ہیں، ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دین متین کو سنجیدہ انداز میں ہی بیان کریں۔ حسن لطافت آ جائے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، حصے مزاح بھی اچھی چیز ہے، مگر ایسا اسلوب اور ایسا انداز اختیار کرنا جس سے پتہ نہ چلے کہ یہ عالم ہے یا کوئی بھانڈ ہے یا میراثی ہے۔ آج کل یہ بھی ایک کچھ لوگ اس طرح کے ممبروں پہ آ گئے اور لوگ بھی ان کو تقریروں پہ بلاتے ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے یہ کسی اسٹیج ڈرامے میں پہلے کام کرتے تھے، اب یہ ممبر رسول پہ آ گئے ہیں اور وہ مزاح کرتے ہیں، شغل کرتے ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور آپ بہتر جانتے ہیں پھر لوگ ان کو فالو بھی بڑا کرتے ہیں، اور ان کے آپ دیکھیں گے تعداد جو ہے فالورز کی، صرف ان کی اس جو انداز تکلم ہے اس میں وہ جو لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے۔ انبیاء کا، صالحین کا، مبلغین کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں یہ کیسے تم سے مذاق کر سکتا ہوں، کیسے تم نے سوچ لیا یہ بات؟ میں نے تو تمہیں رب کا حکم سنایا ہے کہ رب یہ چاہتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، اور پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ اگلا بھی بات بتا دی کہ تم نے اب وہ گائے کو ذبح کر کے کرنا یہ ہے کہ اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردہ جو شخص تمہارا فوت شدہ ہے اس کے ساتھ لگا دو، تو جب اس کا گوشت کا ٹکڑا اس مردہ کے ساتھ لگے گا تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا، اور وہ زندہ ہو کے اپنا قاتل خود بتائے گا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ یہ بڑی کمال کی بات تھی۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی چلیں، اگر آپ کہتے ہیں تو پھر ہم گائے تلاش کر لیتے ہیں، مگر ساتھ ہی کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پتہ کر کے دو ذرا موسیٰ علیہ السلام سے، اپنے رب سے ذرا پوچھ کے بتاؤ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اب اگر وہ کسی بھی گائے کو لا کے ذبح کر دیتے اور اس کے گوشت کا ٹکڑا لگا کے اس مقتول کے ساتھ جوڑ دیتے، اس نے زندہ ہو کے بات کر دینی تھی، اپنے قاتل کا پتہ بتا دینا تھا، مگر ان کو چسکا تھا، بری عادت تھی بات بات پہ حجت کرنا، بات بات پہ بحث کرنا، بے تکی بحث کرنا، بے فائدہ مباحث میں الجھ جانا، اور یہ چیز قوموں کو تباہ کرتی ہے۔ اور آج ہماری جو اس پاکستانی قوم کی تباہی کی بڑی وجہ ہے وہ بھی یہی ہے، بے مقصد اور لا یعنی بحثوں میں الجھ کر جو ہمارا اصل مقصد ہے اس سے ہم پیچھے ہٹ گئے۔ وہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ اب کسی بندے کو کہا جاتا ہے بھائی سود حرام ہے، وہ آگے سے بحث شروع کر کے بیٹھ جاتا ہے، اچھا جی یہ بینک والا سود بھی حرام ہے، اچھا جی یہ جو اسٹیٹ لائف کی پالیسی یہ بھی پھر حرام ہے، تو یہ اتنے لوگ کر رہے ہیں پھر یہ کدھر جائیں گے؟ نہیں جی یہ اتنے پیچھے ایک مولوی صاحب کا فتویٰ بھی ہے پھر۔ یعنی یہ بری گندی عادتیں ہیں بنی اسرائیلیوں والی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا سود کو پھر آگے سے حجتیں تلاش کرنا، اور نہیں جی نہیں اس کو بھی پھر دیکھیں جی اتنے بندوں کا روزگار ہے وہ کیا کریں گے۔ تو یہی وہ گندی غلیظ عادتیں تھیں بنی اسرائیلیوں کی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان پہ عذاب آیا، وہی آج ہم اپناتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کو تھوڑا سا بتائیں تو صحیح ذرا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ کہا چلو ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں۔ عرض کیا یا اللہ یہ گائے کا ذرا پوچھتے ہیں کس طرح کی ہونی چاہیے؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور امتحان، تو سختی انہوں نے خود پسند کی ہے، تو پھر انہیں کہیں کہ وہ گائے بوڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بالکل چھوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، درمیانی عمر کی ہونی چاہیے، اور تمہیں جو کہہ دیا ہے اس پہ کام کرو، عمل کرو، زیادہ حجتیں نہ کرو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تمہیں کہا گیا ہے گائے لا کے ذبح کرو، جلدی جلدی لا کے ذبح کر دو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، تم آگے سے نئے نئے سوال کر رہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح انہیں کہہ دیا کہ گائے نہ بوڑھی ہونی چاہیے نہ بالکل جوان ہونی چاہیے، درمیانی عمر کی ہونی چاہیے، اور جو تمہیں رب نے کہہ دیا یہ کرو جلدی کرو۔ تو گئے جا کے میٹنگ شیٹنگ کر کے آپس میں باتیں کر کے پھر آ گئے، آ کے کہنے لگے جی ٹھیک ہے جی گائے تو ہم تلاش کرتے ہیں، کر رہے ہیں، بندے لگے ہوئے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، ذرا رب سے یہ تو پوچھ کے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب آگے رنگ پہ اس کے رنگ کا بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو، کس رنگ کی ہونی چاہیے گائے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ رنگ بھی پوچھتے ہیں، یہ بری عادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی قومیں کثرت سوال کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں، جو بات بتا دی جائے اس پہ عمل کرو۔ کئی لوگ آتے ہیں نا جی حضرت صاحب قرض بڑا چڑھ گیا ہے وظیفہ بتائیں، ان کو بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ وظیفہ ہے یہ کر لو اللہ تعالیٰ قرض اتار دے گا۔ اچھا جی میری بیوی بھی ساتھ کرے، پھر آ کے چسکا لیں گے، صرف صبح صبح کرنا ہے یا دوپہر کو بھی کرنا ہے، گھر میں بھی کر سکتے ہیں دکان پہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ ہے ادھر، اس نے
دو بندے، ایک بندے نے اس کو میں نے کہا بھائی تم یہ عمل کر لو تمہارا قرض اتر جائے گا، اس نے دوسری بات کی نہیں، چپ کر کے جا کے وہ عمل کیا، 5 دن بعد اس کا قرضہ اتر گیا۔ ایک بندہ یہ کہتا رہا اچھا جی وہ صبح کو کرنا ہے، اگر میں اتنی تعداد کو اس وقت کر لوں اور باقی زور کے بعد کر لوں، اور پھر کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتا ہے جی، پھر کاروبار بھی ہوتا ہے جی، پھر رہنے دوں جی، پھر کر لوں جی، تو سال سے اوپر ہو گیا ہے، قرض اس پہ چڑھتا ہی جا رہا ہے اور چڑھتا ہی جائے گا، اترنا نہیں ہے اس کا قرض۔ کیونکہ جو حجتیں کرتے ہیں، اس طرح کی عادتیں کرتے ہیں، صرف ایسے چسکے لینے کے لیے سوال، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ اسے ہوتا ہے جو بات پلے باندھے اور اس پہ عمل شروع کر دے۔ کہنے لگے جی رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اچھا رنگ پوچھتے ہو؟ قال انہ بقرۃ صفراء، قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین۔ اللہ کریم نے فرمایا اچھا اب یہ رنگ پوچھتے ہیں، پھر انہیں کہو کہ وہ گائے پیلے رنگ کی ہو، زرد رنگ کی، فاقع لونھا تیز زرد رنگ ہو، اور پوری گائے کا ایک ہی رنگ ہو۔ اور آپ کو بتا دوں کہ گائے جو ہے یہ زرد رنگ کی یہی سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، اور بھینس کالے رنگ کی سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ جو گوشت ہے لحم طیر مما یشتہون، تو وہ سب سے زیادہ اچھا جو گوشت ہے وجود انسانی کے لیے، وہ پتہ کس چیز کا گوشت ہے؟ وہ پرندوں کا گوشت ہے، کیونکہ وہ متحرک ہوتے ہیں، ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں، سستی نہیں کرتے، تو جو گوشت کھاتا ہے اس میں بھی حرکت آتی ہے، سستی دور ہوتی ہے۔ اور پرندوں میں بھی سب سے اعلیٰ گوشت جس جانور کا ہے، جس پرندے کا، وہ تیتر کا گوشت ہے۔ اب جمعے کے بعد جا کے تیتر تلاش نہیں کرنے شروع کر دینے، میں ویسے انفارمیشن کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس کے گوشت کے بعد پرندوں کا، باقی پرندوں کا، اور پرندوں کے بعد پھر جانوروں میں پھر بکرے کا، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ گائے کا، پھر چوتھے نمبر پہ بھینس کا، پھر 5ویں نمبر پہ اونٹ کا، پھر 6 نمبر پہ یہ جس کو ہم دمبا کہتے ہیں یا جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں، اور آج اس کو شنواری کے نام سے سب سے جو مہنگا کر دیا گیا ہے وہ دمبا ہی کر دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ ان جانوروں میں سستی ہوتی ہے، علمی اعتبار سے اس گوشت جس طرح کا کوئی کھاتا ہے اس کے وجود پہ اسی طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور ہم سارے کے سارے اس وقت اکثریت جو ہے وہ برائلر اس لیے بنتے جاتے ہیں کہ ہم برائلر کھاتے ہیں، اور اس کی زندگی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتنے دن ہوتی ہے، اور حالات ویسے کے ویسے۔ خیر یہ ضمناً میں نے ایک بات کر دی، انہوں نے جس وقت اس گوشت کے بارے میں، اس گائے کے بارے میں کہا کہ اس کا رنگ کیا ہو، تو آپ نے فرمایا اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیز زرد ہو، اور تسر الناظرین جو دیکھے اس کا دل خوش کر دے، خوبصورت ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو بھی تمہاری یہ تمنا بھی پوری ہو گئی، گائے کا کلر بھی آ گیا، زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، دیکھنے والوں کو اچھی بھی لگے۔ گئے میٹنگ کر کے پھر آ گئے، پھر آ کے کہنے لگے اچھا جی ٹھیک ہے یہ جلانا ماہیہ، کوئی تھوڑی سی اور علامت بھی بتا دیں، کوئی اس میں کوئی اور مقصد ان کا تھا کہ کسی طریقے سے یہ مصیبت ٹل جائے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، اس گائے نے تو ہمیں بڑی تشابہ اور پریشانی میں ڈال دیا ہے، مل ہی نہیں رہی، تو کوئی تھوڑی سی اور نشانی بھی بتائیں۔ فرمایا اچھا چلو اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ یہ کچھ اور بھی کہتے ہیں، کچھ تھوڑی سی اور نشانی بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو اور لے لو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، فرمایا چلو پھر اس میں ایک نشانی اور ہونی چاہیے کہ ساری زندگی اس گائے پہ یہ جو کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں نا، تو اس کو ہل چلانے کے لیے کبھی بھی استعمال نہ کیا گیا ہو، اس سے ہل نہ چلایا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کبھی اس کو کنویں کے اوپر جوتا گیا ہو، یعنی پانی نکالنے کے لیے آزاد گائے ہو، اس کے اوپر کبھی پٹا نہ ڈالا ہوا ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا،
اور ایک نشانی اس کی یہ بھی ہو کہ صاف ستھری سالم، کوئی اس میں بیماری نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، اور کوئی پوری گائے کے اوپر داغ بھی نہ ہو، ایسے ہلکا سا۔ اب پھنس گئے، اب اس گائے کی تلاش میں نکلے، پورا ملک چھان مارا، وہ گائے نہ ملی۔ بڑی خوبصورت بات ہے اور اس میں بڑا سبق ہے۔ ادھر یہ واقعہ چل رہا تھا، ادھر جنگل کے اندر ایک اللہ کا ولی تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، دنیا سے ہٹ کے رہتا تھا، ہر وقت سجدے میں، عبادت میں۔ تو جب وہ فوت ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، یا اللہ، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ ایک میری چھوٹی سی بچیا ہے، گائے کی بچی جسے ہم کہتے ہیں، یہ بچیا جو ہے یا اللہ یہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، جب میرا بچہ جوان ہو جائے تو یہ اسے واپس کر دینا، قبول فرما، کرم نوازی فرما، میرے بچے کا خیال رکھنا، تو میرا تو ہی ہے اور میری اولاد کے رزق کا وارث بھی تو ہی ہے۔ یہ کہہ کے دنیا سے چلا گیا۔ ماں نے اس بچے کی اچھی تربیت کی، بچہ جوان ہوا۔ جب جوان ہوا تو ماں نے کہا، بیٹا تیرے باپ نے ایک بچیا چھوڑی تھی جنگل میں، اللہ تعالیٰ کے حوالے کی تھی، اب تو جوان ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تو جنگل میں جائے، اللہ کے نام پہ اس بچیا کو آواز دے، مجھے لگتا ہے کہ اب وہ ایک اچھی گائے بن چکی ہوگی، اسے لے آ تاکہ ہم اپنا اس سے کاروبار کریں، اس کو بیچیں اور کوئی نہ کوئی رزق کا انتظام کریں۔ اب وہ گئے، وہ نوجوان گیا جنگل میں اور اس نے جا کے آواز دی تو وہ بچیا اب بھرپور جوان گائے بن چکی تھی، وہ آ گئی، اس کی آواز سن کر وہ اس کے پاس آ گئی، اور وہ جتنی نشانیاں تھیں وہ ساری اس میں تھیں۔ وہ اس گائے کو گھر لے آیا تو ماں سے کہنے لگا، اماں جی، ماں کا بڑا فرما بردار تھا، باپ چونکہ بچپن میں رخصت ہو گیا تھا، باپ کا بھی بڑا ادب کرتا تھا۔ ماں نے کہا، بیٹا اب اس گائے کو منڈی میں لے جا اور بازار میں جا کے بیچ کے آ، پر میری ایک شرط ہے، جب سودا ہو جائے نا، سودا ہو جائے تو اس گاہک سے کہنا میں گائے اس وقت تک نہیں تیرے حوالے کروں گا جب تک اپنی ماں سے پوچھ نہ لوں، بھائی یہ میری شرط ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اماں جی۔ بازار گیا، جا کے گائے کھڑی کی، ایک گاہک آیا، اس نے آ کے کہا، جی کتنے کی بیچو گے؟ اس نے کہا میں 3 اشرفیاں لوں گا، 3 سونے کے سکے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے 6 دیتا ہوں، 3 کی بجائے 6، گائے تیری بہت اچھی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ابھی دے دے۔ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں دوں گا، تو مجھے 3 ہی دے، لیکن میں اپنی ماں سے پوچھ کر پھر تجھے تیرے حوالے کروں گا۔ اس نے کہا نہیں ماں سے نہیں پوچھنا۔ اس نے کہا نہیں میرا آپ کے ساتھ سودا ہی نہیں، چل آگے چل، میں ماں کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ پکڑ کے واپس لے گیا اپنی ماں کے پاس، اماں جی یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس نے کہا بیٹا تو نے بہت اچھا کیا ہے۔ اگلے دن پھر بھیجا، اب جاؤ سودا کر لینا لیکن گائے اس کے حوالے کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ اگلے دن گیا، وہی بندہ آ گیا پھر، اس نے کہا آج تجھے 6 دینار دوں گا، اگر ماں سے پوچھے بغیر دے دے تو تجھے 12 دینار دوں گا، لیکن پوچھنا نہیں۔ کہا نہیں، 6 چھوڑ کے 12 چھوڑ کے تو 12,000 بھی دے، میں ماں سے پوچھ کے فیصلہ کروں گا۔ اس نے کہا بھائی نہیں یہ نہیں، واپس آ گیا۔ ماں نے کہا بیٹا وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، مجھے کوئی خاص لگتا ہے، اور وہ تھا بھی خاص، وہ فرشتہ تھا۔ ماں نے کہا اب بیٹا تیسرے دن جا اور اس سے جا کے کوئی بحث نہ کرنا، بلکہ اس کو جا کے کہنا اے اللہ کے نیک بندے صرف یہ بتا کہ ہم یہ گائے بیچ دیں یا نہ بیچیں، مشورہ دے۔ اس نے جا کے کہا جی گائے بیچ دوں یا نہ بیچوں، صحیح آپ مشورہ دیں۔ اس نے کہا اپنی ماں کو سلام کہنا، اسے کہنا یہ گائے نہ بیچے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اور جب بنی اسرائیلی تمہارے پاس یہ گائے لینے آئے نا تو انہیں کہنا کہ اس گائے کو آپ نے ذبح ہی کرنا ہے نا، ذبح کر کے اس کی کھال سونے سے بھر دیں، یہ اس کا ریٹ ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی گائے کون سی ہے؟ یہ PPSC میں سوال بھی آ جاتا ہے، سب سے مہنگی گائے پوری کھال بھر کے سونے سے۔ گیا گھر میں آگے بنی اسرائیلی تلاش کرتے کرتے پورا ملک کہیں سے گائے نہیں ملی، گھر آ گئے،
بی بی یہ گائے بیچنی ہے؟ کہا بیٹے سے پوچھو۔ ہاں بھائی بیٹا تم نے جوان آدمی ہو، گائے بیچنی ہے؟ بیچنی ہے۔ کتنے کی؟ اس نے کہا یہ کھال اس کی سونے سے بھر کے دے دو۔ انہوں نے کہا اتنی مہنگی؟ اس نے کہا لینی ہے تو لو، نہیں تو چلو۔ اب پریشان ہو گئے، اخیر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضور اتنی مہنگی؟ فرمائی یہ تو لینی پڑے گی، پہلے تمہارے پاس موقع تھا کوئی سادہ پکڑ کے لے آتے کام بن جاتا، اب حجتیں کی ہیں، اب بھگتو ذرا۔ پورے ان برادری والوں نے سارے گھر بار کا سب سونا چاندی زیورات جتنے بھینسیں بکریاں بھیڑیں سب کچھ بیچ کے اجڑ گئے، اور پھر وہ سونا اکٹھا ہوا، پھر اس کو دیا۔ اس میں صوفیاء فرماتے ہیں رب کے نام پر جب تم کوئی چیز دو گے پھر کبھی پچھتانا نہیں، رب 7 نسلوں تک تمہارے خاندانوں کا رزق کا انتظام کر دے گا۔ اس اللہ کے ولی نے اللہ کی ذات پہ تقویٰ کیا، اللہ نے اس کے بچوں کو ایسا رزق دیا جو نسلوں تک ان کی اولادوں میں جاری رہا۔ تو یہ سلسلہ چلا، اللہ نے ان کو برکت دی۔ پھر وہ گائے خرید کے پھر انہوں نے وہ ذبح کی، اور پھر وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ اس مردہ جسم کے ساتھ لگا، تو جیسے ہی اس عامیل نامی شخص کے جسم سے وہ گوشت کا ٹکڑا لگا وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ صوفیاء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے گھر میں جانور آ جائے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور اس کے جسم کا ٹکڑا مردے کو لگا دیا جائے تو اللہ باذنہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ ولیوں کی نسبت تو ولیوں کی ہے، ان کے ولیوں کے جانوروں کی نسبت سے اس کو بھی بڑا کچھ۔ اس پہ میں پھر کسی وقت آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناؤں گا کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جانوروں کا جو تعلق ہو جاتا ہے اس سے بھی بہت کچھ مل جاتا ہے۔ تو وہ آدمی زندہ ہوا، قرآن مجید کا پہلا پارہ ہے، جیسے ہی گوشت کا ٹکڑا اس کے ساتھ لگا وہ زندہ ہوا، اور زندہ ہو کے اس نے کہہ دیا کہ یہی جو آگے بڑھ کے پرچہ کروا رہا ہے نا اسی نے مجھے قتل کیا ہے، اس کو پکڑ لو۔ تو پھر اس کا علاج کیا گیا، اس کو قتل کیا گیا، بدلہ لیا گیا، اور یہ بنی اسرائیلیوں کی جو بری عادت تھی اس کا قرآن مجید میں پھر تذکرہ کیا گیا کہ اے امت مسلمہ تم یہ عادتیں نہ اپنانا، یہ برے اخلاق جو ہیں بنی اسرائیلیوں والے، حجتیں کرنا، بے فائدہ بحثیں کرنا، بے تکے سوال کرنا اور پھر ان پہ ڈٹ جانا، ان عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا، قتل و غارت گری سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس اللہ کے ولی کی طرح ہو جانا جو اپنے آپ کو کٹ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنا آپ پیش کر دیا، پھر اللہ کریم نے اس کو رزق سے مالا مال کر دیا، اس کی نسلوں کو بھی رزق سے مالا مال کر دیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند باتیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔